اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو القادر هو الحق هو المعين هو الحق. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد. نادن علیم مظہر العذائب تجد عون اللہ فی النوائب کل ہم غم سینزلی بعلامتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب سے معذرت ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن رمضان عالی شان کو ہم جاری نہیں رکھ سکے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد آداب مریدین آداب مرشد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آج 21 رمضان مبارک یوم شہادت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مددگار مومن مددگار کائنات صاحب عجائبات و غریبات صاحب ذوالفقار صاحب کن فیکون صاحب اختیارات صاحب اقتدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اس سلسلے میں آپ مولا کائنات کی شان پر کلام فرمائیں گے. آپ کی بہت اعلیٰ شان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا. آپ کا شجاعت، سخاوت، علم، تدبر، یعنی ہر شعبے میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. آپ نے اپنے دور میں حکم لگایا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان پر مجھے فضیلت دے، اس کو کوڑے لگاؤ کہ ان تینوں خلفاء راشدین کی عزت سب سے زیادہ ہے، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ اپنے چچا کے گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے لعاب دان سے آپ کو گھٹی دی. جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تو ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آنکھیں کھول دی. سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین، امام حسن اور آپ کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جب بھی آپ غزوہ میں تشریف لے کر جاتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو علمدار، علم برادر بناتے، مطلب علم جو ہے جھنڈا وہ آپ کو ہی دیتے. غزوہ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے گھیرا تنگ کر دیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس جنگ میں بہت ہمت کی اور دلیری سے مقابلہ کیا. اس جنگ میں آپ کو 16 زخم آئے. جب ایک زخم لگتا تو آپ گر جاتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
تشریف لاتے اور آپ کو سہارا دیتے اور اٹھاتے۔ آپ مولا کائنات امام بہادروں کے امام ہیں۔ آپ کے بہت سے کارنامے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ آپ پر ہی جا کے منتہی ہوتے ہیں۔ دو بزرگوں سے طریقت و معرفت کے جتنے بھی سلاسل ہیں، دو خلفائے راشدین یا دو صحابہ کرام پر جا کے منتہی ہوتے ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سب سے زیادہ سلسلے آپ ہی پر منتہی ہوتے ہیں۔ سلسلہ قرندریہ بھی آپ پر منتہی ہوتا ہے۔ چار پیر طریقت کے وہ آپ کے خلفاء ہیں۔ کہتے ہیں چار پیر، جو طریقت کے چار پیر ہیں وہ کون ہیں؟ جو طریقت کے چار پیر ہیں وہ آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلفاء ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں سے سلاسل چلے۔ آپ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو آپ کو ہی اپنے بستر پر سلایا اور حکم دیا تھا کہ صبح یہ جو امانتیں ہیں یہ ان کے امانت داروں کے سپرد کر کے تم بھی آ جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں کبھی اتنی مطمئن آرام کی نیند نہیں سویا، سکون کی نیند نہیں سویا کہ موت کے ڈر سے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کبھی بھی اتنی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ لیکن اس دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونے کا کہا، آپ کو اپنی جگہ پر سلایا اور صبح امانت سپرد کر کے آنے کا کہا تو آپ بڑے سکون کے ساتھ سوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ صبح تم آ جانا۔ اس میں ہم کو دو تین سبق ملتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حالانکہ وہ خطرے کا تھا، دشمن آپ پر حملہ کر سکتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو شہید کرنے کے لیے آپ پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن یہ ڈر تھا وہاں پہ۔ لیکن حضرت مولا کائنات آرام کی سکون کی نیند سوئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم صبح آ جانا۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بہت زیادہ پیار سے محبت تھی، اس لیے اپنی صاحبزادی، اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی آپ ہی سے فرمائی، اور علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حیات رہیں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی۔ درہ خیبر، غزوہ خیبر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، غزوہ ہے۔ یہ یہودیوں کا شہر تھا جس میں 16 قلعے بنے ہوئے تھے۔ 15 قلعے تو صحابہ کرام نے فتح کر لیے، جو ایک قلعہ تھا یہ بہت مضبوط تھا، اس کی یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں
فتح کا زندہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اس کو فتح کرے گا۔ سب صحابہ کرام جسوس میں رہے کہ شاید ہم کو ملے گا، ہم کو ملے گا۔ اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو آپ نے کہا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ تو راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی ہی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب وہ آئے آپ کو اشوب چشم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی تو فوراً آپ کو شفا مل گئی، جیسے گویا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ کر دیا۔ جو جھنڈا علم آپ کو دیا گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا تھا۔ خیبر میں ایک کا جو دروازہ تھا مین وہ بہت مضبوط دروازہ تھا، اور دوسرا اس دروازے کی نگرانی کرنے والا ایک یہودی جس کا نام مرحب تھا، وہ بھی بہت طاقتور تھا۔ وہ در خیبر کا دروازہ کسی سے نہیں اٹھایا جاتا تھا، لیکن آپ مولا کائنات نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے دور پھینک دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میں سورۃ مزمل کی برکت سے اس دروازے کو اٹھا کے اتنی دور پھینک دیا تھا۔ وہ مرحب تو جا وہ بہت طاقتور تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ تم ہر ایک سے لڑ لینا، مقابلہ کر لینا، لیکن حیدر نام کے شخص سے کبھی مقابلہ نہ کرنا کیونکہ تم ہار جاؤ گے۔ جب آپ کا مقابلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہوا تو مرحب نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں حیدر ہوں۔ مرحب کے دل میں خیال آیا کہ ماں نے منع کیا تھا کہ تم اس نام کے شخص سے مقابلہ نہ کرنا۔ آپ نے پہلے اس کے بھائی کو قتل کیا، پھر جب مرحب سے مقابلہ ہوا، مرحب ایک پہلوان بھی تھا، اتنی طاقت تھی وہ پہلوان بھی تھا۔ دو حملوں کا تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم نے بھر کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور پھر آخر شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ کہ جب وہ مقابلے میں آیا پہلے اس نے وار کیا، پھر آپ نے دعوت دی کہ تو وار کر، دونوں وار اس کے ناکام ہوئے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے وار کیا تو سر کے جب تلوار ماری اس کے تو دانتوں تک چیرتی ہوئی اس کو آئی، اور اتنی گونج تھی کہ سب پورے لشکر نے سنا اس بات کو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو قوت طاقت وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو ملی تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے اور آپ کا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگانے کی وجہ سے آپ کو اتنی ہمت اتنی طاقت حاصل ہوئی تھی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی فتح نہیں ہے اور ذوالفقار جیسے کوئی تلوار نہیں ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بہت سخی بتاتے ہیں۔ عرب میں سخی تو حاتم طائی بھی تھا،
جس کے مہر کے 8 دروازے تھے، اور وہ ہر بار ہر دروازے سے مانگنے والے کو دیتا۔ جواب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ایک ہی دروازہ تھا، اور آپ ایک ہی دروازے سے آنے والے کو اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ آپ مولا کائنات کا علم بہت وسیع تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، جب تک میں ہوں تم مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے اور راز جانتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو، تو آپ نے جواب دیا، ہاں ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی، کہ جتنا میں دے سکتا تھا اتنا مجھ سے لینے والا نہیں کوئی آیا، وہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، کہ آپ کا علم ہی اتنا تھا کہ آپ کے پاس ایسا کوئی آیا ہی نہیں کہ جو آپ کے پورے علم کے مطابق آپ سے کوئی سوال کر سکتا، آپ سے پوچھ سکتا، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ فرماتے ہیں بزرگ کہ سورہ قرآن پاک کی پوری تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کی پورا بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کی پوری تشریح با میں ہے، اور با کی پوری تشریح با کے نقطے میں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ نقطہ علی ہے۔ آپ کہتے ہیں، فرماتے تھے کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر لکھوں تو 70 سے زیادہ یا 300 تقریباً اونٹ اس کی تفسیر سے ہی بھر دوں، اتنی کتابیں ہوں اس کی تفسیر کے پر لکھوں میں تو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جتنا میں علم جانتا تھا مجھ سے اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا شہر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم جس پر آپ توجہ نہیں کرتے، وہ سالک، وہ راہ طریقت پر چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو آپ کا شیخ کا مرشد ہے وہ آپ کی حد تک لے کے جاتا ہے، اس سے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تربیت فرماتے ہیں۔ پہلے آپ کا مرشد تربیت فرماتا ہے، پھر آپ کو غوث اعظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہ تربیت فرماتے ہیں۔ جب وہ تربیت مکبر کرتے ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہ تربیت پوری کرتے ہیں۔ جب وہ پوری کرتا ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کا فیض ابھی بھی موجود ہے، آج بھی آپ کی زیارت ہوتی ہے، آج بھی آپ کے فیض سے مستفید ہوا جا سکتا ہے، آج بھی آپ سے رابطہ ممکن ہے، روحانی طور پر آپ سے رابطہ ممکن ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو، آپ تقوی آپ نے اختیار کیا، متقی ہوں، فرائض جو فرض ہے اس پہ آپ مکمل دسترس رکھتے ہوں، پورے کرتے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں، اور آپ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو روز ہدیہ کرتے ہوں، تو ضرور ضرور ایک دن آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے، وہ آپ ضرور کرم فرماتے ہیں، ضرور نظر فرماتے ہیں، اور جب آپ نظر فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج کے وقت میں بھی اگر کوئی آپ کے مناقب بیان کر دے تو فتویٰ لگ جاتا ہے کہ وہ تذلیلی ہو گیا ہے، وہ تو تب ہوگا جب شیخین کی عزت نہ کرے، ان کو ان کے مقام میں نہ مانے۔ ہمارا تو مذہب یہی ہے کہ سب کو ان کے مقام میں مانو، کسی کو عزت دینا ہمارا کام تو نہیں ہے
یہ تو اللہ دے چکا ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کی محبت میں ہمارا آخرت کرے کہ ہمارے بچے بھی ان سے محبت کرے۔ ہر ایک کو ان کے درجے میں عزت، ان کا احترام، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا علم ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک سمندر سے قطرہ ہی ہے، اتنا آپ کا علم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی ہے کہ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو ہر ایک کے درجے بنے ہوئے ہیں، ہم نے ہر ایک کو ان کے درجوں کے مطابق، ان کے مقام کے مطابق، ان کے علم کے مطابق ان سے محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ آپ سے بہت سے اعمال منسوب ہیں، جیسے نعت علی شریف، دعائے سیفی، دعائے حیدری، اس طرح بہت سے اعمال آپ سے منسوب ہیں۔ آج کی آپ کی نسبت سے آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس طرح 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، 110 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی ارواح مبارکہ کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا خاص فیضان، آپ کی نظر کرم، آپ کا فیض آپ پہ جاری ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ عمل آپ لگاتار کرتے رہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلے زیادہ نہیں، چلے 2 رکعت نفل ہر سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں، اور حسب توفیق درود شریف پڑھ کے، سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ کی ارواح مبارکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہدیہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی توجہ آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی نعت شریف پڑھنا چاہتا ہے، دعائے سیفی یا دعائے حیدری، کوئی بھی آگے کے اعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے، ہمارے آفیشلی واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے خانقاہ کے، اس کی ڈیٹیل لے کر اس کو پھر رہنمائی کی جائے گی کہ وہ کون سے اعمال کرے، کس طرح لے کے چلے، کیونکہ یوٹیوب پر بہت سے اعمال بتا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ تب ہی ہوگا اگر پراپر ایک تربیت لے کے ریاضت کریں، عبادت کریں، تو سب سے زیادہ فائدہ تب ہوگا، ورنہ رجت کا شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو فاتحہ لازمی پڑھیں، آپ کی ارواح مبارک کو ہدیہ کریں، اور کل دن کے ٹائم جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کی نیاز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند فرمائے، اور آپ کا خاص فیضان، خاص نگاہ ہماری نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرمائے، وہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اہل بیت کی محبت ہی سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیز ہم میں چھوڑے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا اہل بیت بھی میں آپ کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس اہل بیت کا حصہ ہے۔ ساری طریقت ہی یہاں سے چلے، ساری طریقت کے سلسلے بھی یہیں سے جاری ہوئے، سارا فیضان کا دریا یہیں سے بہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آل کو بھی آپ سے محبت کرنے کی توفیق ہو، اور آپ کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے پچھلے 2 عشروں میں ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی عبادت میں، اللہ تعالیٰ وہ اس عشرے میں پوری فرمائے، اور شب قدر ہم کو نصیب فرمائے۔ آپ صرف طاق راتوں کی نیت نہ کریں کہ طاق رات میں ہی ہم کو ملے گی، یہ جو 10 دن ہیں ہر رات میں کم سے کم 2 رکعت نفل ضرور ادا کر لیں۔ اب کون سی رات رات شب قدر ہو جائے، لیلۃ قدر ہو جائے، تو وہ ہم نہیں جانتے۔
2 رکعت نفل ادا لازمی کریں، کم سے کم یہ کہا میں نے، اور صدقہ بھی لازمی دیں، آخری 10 دن ہیں یہ، صدقہ بھی لازمی دیں، فطرانہ زکوٰۃ جو کچھ آپ دینے ہیں وہ بھی دیں، صدقہ نافلہ بھی دیں، دوسروں کے یہاں خیال لازمی کریں، جو اہل بیت سید گرانے ہیں سفید پوش ہیں ان کو اپنے صاف مال سے ان کی خدمت ضرور کریں، مدد نہیں خدمت کرنی ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور علی کرم اللہ وجہ کریم بھی ہم سے راضی ہوں۔